بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ARY کو بند کرنے کے حکومتی فیصلے کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ PTI کے رہنما شہباز گل صاحب نے ایک متنازع بیان دیا۔ اس بیان دینے کے کچھ ہی دیر کے بعد ARY کو بند کر دیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حکومت پہلے سے اس معاملے کے لیے تیار بیٹھی تھی یا وہ موقع کی طاق میں تھی۔ چینل بند ہو گیا، اس کی نشریات پاکستان میں روک دی گئیں۔ ARY کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے چینل بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر کے چینل کی بحالی کا حکم دیا۔ آرڈر آ گیا جی چینل کھول دیا جائے۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے ARY کا NOC منسوخ کر دیا۔ حیرانی کی بات ہے، سندھ ہائی کورٹ آرڈر کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی حکومت باز نہیں آ رہی۔ NOC منسوخ ہو گیا۔ ARY کی انتظامیہ دوبارہ عدالت کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے چینل بند کرنے کے NOC منسوخ کرنے کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا اور دوبارہ چینل کو کھولنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود ARY کو نہیں کھولا گیا اور حکومت اپنی روش پر قائم رہی، حتیٰ کہ سندھ ہائی کورٹ کو پیمرا کے جو چیئرمین ہیں سلیم بیگ صاحب، جنہوں نے ابھی چارج سنبھالا ہے، ان کو طلب کرنا پڑ گیا۔ یعنی ایک بار سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر دیا، حکومت نہیں مانی، دوسری بار آرڈر دیا، حکومت نہیں مانی۔ ان لوگوں نے توہین عدالت کی درخواست دے دی کہ عدالت کے حکم کے باوجود نہیں کھولا جا رہا چینل کو، چینل بند ہے۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ اس چینل پر فوج مخالف بیان چلا ہے۔ ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے اگر ہم مان لیں کہ وہ واقعی 100% فوج مخالف بیان تھا، قانون کے خلاف تھا، توہین فوج اس سے لازم آتی تھی یا توہین ادارہ جات اس سے لازم آتی تھی، تو پھر یہ حیرانی کی بات ہے کہ ایسا تو پاکستان میں پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، ایسا تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ حامد میر صاحب جو ملک کے نامور صحافی ہیں اور جیو پر کام کرتے ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو جیو نیوز نے ISI کے سابق چیف جنرل ظہیر الاسلام ان کی تصویر چلا کر، ان کا نام لے کر ان کو قاتلانہ حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا، ان کو مورد الزام ٹھہرایا اور بہت دیر تک پٹی چلتی رہی، چینل بند نہیں ہوا۔ اس کے بعد ڈان لیکس ہوئی، ڈان اخبار نے اور ڈان چینل نے آرمی مخالف بیانیہ اختیار کیا، بہت عرصہ یہ معاملہ چلا، چینل بند نہیں ہوا، اخبار بند نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف کئی بار آرمی مخالف بیان دے چکے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ خواجہ آصف اسمبلی میں سخت بیان دے چکے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی۔ مریم نواز ایک تسلسل کے ساتھ آرمی کو نشانہ بناتی رہیں، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ان کو کسی عدالت نے طلب نہیں کیا، کسی حکومت نے ان کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ وہ تو آرمی جنرلز کا نام لے کر نشانہ بناتی رہیں اور
حتیٰ کہ جنرل فیض حمید جو ڈی جی ISI ہیں، ISI کے سابق چیف ہیں، آج کل وہ کور کمانڈر بہاولپور تعینات ہو گئے ہیں، ان کا نام لے کر تو انہوں نے بہت باتیں کی اور عمران خان کو کہا کہ آپ بے فیض ہو گئے ہیں، یعنی فیض حمید کی حمایت آپ کو حاصل نہیں رہی۔ خدا معلوم اس الزام میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے۔ کسی فورم پر ان کو نہیں بلایا گیا کہ معاملہ کھلے اور پتہ چلے کہ یہ الزام سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آرمی کے جنرلز کو نشانہ بنایا اور اسرائیل سے پیسے لینے والے، اسرائیل کے ٹکڑوں پر پلنے والے قرار دیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کو کسی عدالت میں نہیں بلایا گیا، کسی فورم پر نہیں بلایا گیا، کسی نے ان کی مذمت نہیں کی۔ ان کے بھائی مولانا لطف الرحمان صاحب، عطاء الرحمان صاحب، انہوں نے آرمی مخالف بیان دیا اور کہا کہ آپ لوگ صرف پیسے کھانے کے شیر ہیں، جنگیں تو آپ ہار جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی اور بھی بہت سی باتیں کی۔ یعنی سیاستدان ایسے بیان دیتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی سیاستدان بیان دیتا ہے اور وہ قانون کے خلاف ہے، یہ تو قانون کے ماہرین ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون سے الفاظ قانون کے خلاف ہیں اور کون سے نہیں ہیں، تو اس میں چینلز کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں شہباز گل کے معاملے پر علیحدہ سے بات کروں گا، اس وقت میں صرف ARY کے بند کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حکومت کے معاندانہ رویے اور فاشسٹ رویے پر بات کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا انہوں نے ظالمانہ اقدام کیا۔ اور مراد علی شاہ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ 4000 کارکن ARY میں کام کرتے ہیں، آپ نے اس کو بند کر رکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے۔ حالانکہ وہ پارٹی میں شریک ہیں، اگرچہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ چینل کو بند کیا جا رہا ہے، اظہار رائے کو بند کیا جا رہا ہے۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ARY وہ ایک ایسا چینل ہے جو عمران خان کا بیانیہ پیش کر رہا، ان کے موقف کو پیش کر رہا تھا۔ موقف کو پیش کرنا، بیانیوں کو پیش کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کسی کے موقف کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہے، پاکستان کی مقبول سیاسی پارٹی ہے، اس کے جو بانی پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی PTI کل عدم پارٹی ہے، اس کا انہوں نے موقف پیش کیا کہ عدالت نے یا حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ایسے لوگوں کا یا ایسے اشخاص کا یا ایسی تنظیموں کا موقف پیش کرنا جرم ہے۔ ایک پاکستان کی رجسٹرڈ پارٹی جس کا سربراہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، جس کی پنجاب میں حکومت ہے، KPK میں حکومت ہے، کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، اس پارٹی کا موقف پیش کرنا جرم ہے اور چینل بند ہے۔ ماشاءاللہ کس طرح کا رویہ یہ حکومت اختیار کر رہی ہے۔ ویسے ہی پاکستان کے حالات آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بہت خراب ہیں، پاکستان کا ریکارڈ خراب ہے، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ چینل بھی بند ہوں گے اور حکومت صحافیوں کو پکڑے گی۔ عمران ریاض خان کو پکڑا گیا، ایاز امیر پر تشدد کیا گیا، ارشد شریف کو دھمکیاں دی گئیں، سمیع ابراہیم کو دھمکیاں دی گئیں، اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حالانکہ یہ صرف زبان سے ایک موقف پیش کر رہے ہیں، قانونی موقف پیش کر رہے ہیں، ان کو اظہار رائے سیاسی اختلاف کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو کے خلاف کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی سلامتی کو، سالمیت کو نقصان ہو، پاکستان کی کوئی راز افشا کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ سیاسی موقف پیش کر رہے ہیں، اور ہر سیاسی پارٹی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف یا اپنا جو ان کا معافی ضمیر ہوتا ہے، جو موقف ہوتا ہے، اس کو پیش کرے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی قانون شکنی نہیں ہے، لیکن حکومت مسلسل صحافیوں پر ان کو دھمکیاں دے رہی ہے، چینلز کی بندش، یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو یہ ایک فاشسٹ رویہ ہے، فاشزم کو فروغ دے رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان
1960 کی دہائی میں چلا گیا ہے، 1970 کی دہائی میں چلا گیا ہے۔ یہ نہیں لگتا کہ یہ 21ویں صدی ہے، 2022 ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ آزادی اظہار رائے بھی ملکوں کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبا کے ساتھ چلوں اور سر اٹھائے رکھوں، مجھے بھی حق ہے کہ اختلاف رائے رکھوں۔ تو آج کی گفتگو آج ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں مزید بھی بات کروں گا، شہباز گل کے مقدمے پر بھی بات کروں گا۔ آج میں ARY کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا تھا۔ ان کے موقف سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی زبان بندی کی حمایت نہیں کی جا سکتی، کسی کی بھی زبان بندی کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ARY کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، انہوں نے کوئی گنیں نہیں تانی ہوئی تھی کہ وہ صرف ایک موقف، وہ بھی ایک تھرڈ پرسن نے، ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر نے پیش کیا ہے، جو کوئی ARY کے لوگوں کا نہ کوئی وہ رشتہ دار ہے، نہ وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں، وہ غیر سیاسی لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ میڈیا بھی سیاسی بن چکا ہے، اس لیے حکومت بھی میڈیا پر فوکس کیے ہوئے ہے، ان کے چینلز کو بند کرنا، صحافیوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خدا جانے یہ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔